بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور وہ اس معنی کر ہے کہ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے آج کا موضوع ہے مومن بزدل اور کم ہمت نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے دلوں میں بزدلی ہے، کم ہمتی ہے، تو گویا کہ میرے نوجوانوں کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں کئی اعتبار سے بڑی فکر کی ضرورت ہے، دانش مندی کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، ہمت اور جرأت کے ساتھ خود بھی اور اپنے معاشرے میں رہنے والے نوجوان دوست اور گھر والوں کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مومن بزدل اور کم ہمت نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہے، کم ہمتی آ گئی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج بیدار نہیں ہوئے، دکاندار حضرات دکان میں لگے رہے، تاجر حضرات تجارت میں لگے رہے، کاشتکار حضرات کاشتکاری میں لگے رہے، اور جو دوسرے مشاغل میں زندگی گزارنے والے حضرات اپنے کاموں میں لگے رہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، ظالم سے مقابلہ ہماری ذمہ داری نہیں، کاشتکاروں کی ذمہ داری نہیں، سماج میں رہنے والوں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ چند لوگوں کی ہے۔ اگر یہ بھول آپ نے اپنے ذہنوں سے نہیں ہٹایا اور غفلت کے چادر کو نہیں ہٹایا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے غفلت کی زندگی کو ہٹائیے، جو آپ سوئے ہوئے ہیں بیدار ہوئیے، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں جہاں ایک جانب یہ تقاضا ہے کہ مسلمان پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے اور احتجاجی کوششوں میں حصہ لے، ان حالات کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، دعا اور مناجات کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ گویا کہ دو پیغام، ایک دنیاوی، دوسرا اخروی، اللہ سے رجوع، توبہ، استغفار، یہ ہو گیا اللہ سے کنیکشن، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات، ملک کے جو حالات ہیں جمہوری انداز میں، جہاں پر جس کو جس طریقے سے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کا قانونی اختیار ہے، اللہ کے واسطے جو قانونی لحاظ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، آپ ان کے شانہ بشانہ ہوئیے، کیونکہ فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو حق کی بول بولے، جو حق بولے اس کا ساتھ دے، حق کی آواز کو بلند کرے، حق کے مشن کو لے کر چلے، پہلے اتحی نہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، پست ہمت نہ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سے پہلے بھی نبیوں نے قتل و قتال کیا اور ان کا ساتھ دیا، بزرگوں نے، اور ان لوگوں کو مصیبتیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور مصیبتیں اور تکلیفیں اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، مختصر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر کو جلا دیا گیا، کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا گیا، کسی کی جان چلی گئی، کسی کے اولاد چلے گئے، کسی کے کچھ چلے گئے، تکلیفیں اٹھانی پڑی، مصیبتیں اٹھانی پڑی، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں ان کے اندر بزدلی نہیں آئی، یعنی اس وجہ سے وہ بزدل نہیں ہوئے کہ اللہ کے راستے میں ہم لگے تھے، میرا مال نقصان ہو گیا،
میری اولاد چلی گئی، میرے لوگ چلے گئے، میرا پیسہ چلا گیا، میرا دولت چلا گیا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو پہلو تہی کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے گئے، بزدل نہیں ہوئے، پست ہمت نہیں ہوئے، اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھاتا، سینہ دکھاتا ہے، اور سینہ ظلمن نہیں بلکہ انصاف کے لیے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، سب سے پہلی بات ایمان کو مضبوط کیجیے، توبہ، استغفار، ذکر اللہ کی طرف رجوع کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع کیجیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، جمہوری انداز میں جہاں بھی ہو رہا ہو احتجاج یا کوئی اور یا کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ اب صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیا ہے؟ مظلوم کی مدد یہ ہے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بچاؤ، جہاں تک ممکن ہو سکے، جس طریقے پر اختیار کر سکے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو جو ظلم کر رہا ہے آپ ظلم کو روکیے، یہ ظالم کی مدد ہوئی۔ کیوں؟ وہ جہنم میں جا رہا ہے اور ہمارے بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، تو ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے پڑوس میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہوں میرے گھر میں نہیں ہو رہا ہے، میرے پریوار پر نہیں ہو رہا ہے، میرے رشتہ دار پر نہیں ہو رہا ہے، میری برادری پر نہیں ہو رہا ہے، میرے عقائد والے پر نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ رہا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور کل آپ کے ہاں ہوگا تو سامنے والا یہی منہ تاکے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ سر میں اگر تکلیف ہے پورے بدن میں تکلیف ہوگی۔ ایک ایمان والا تکلیف میں ہے، سارے ایمان والے کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک ایمان والا پریشان ہے، سارے ایمان والے پریشان ہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ممکن ہو، جس طریقے پر ہو، مال دے کر ہو، طاقت دے کر ہو، وقت دے کر ہو، مشورہ دے کر ہو، کسی اعتبار سے ہو، ضرور ساتھ دیجیے۔ آج کا میسج یہی ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر زمانے میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ صحابہ کرام کو لوگ ڈراتے تھے کہ لوگ متحد ہو گئے ہیں، آپ ڈر جائیے۔ کیا ہوتا تھا ان کا عمل؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ بے اختیار کہہ پڑتے تھے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ لیکن ایمان کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے، آمین۔